یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن 64ویں روز بھی جاری ہے۔ کاروباری زندگی و مواصلاتی نظام معطل، کشمیریوں کا بیرون دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ بھارتی فوج کینسر میں مبتلا 33 سالہ کشمیری پرویز احمد پالا کو 6 اگست کی رات اس کے گھر سے اٹھا کر لے گئی۔ گرفتار پرویز احمد کے والد نے بتایا کہ ان کا بیٹا ہائی ڈوز پر ہے، جسے باقاعدہ چیک اپ کی ضرورت ہے اور اس کی 1 مرتبہ سرجری بھی ہو چکی ہے۔ امریکی کانگریس کے وفد کا مظفر آباد کا دورہ، وفد کو کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس دورے کا مقصد 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، زمینی حقائق اور عوام کے جذبات کو دیکھنا تھا۔ امریکی سینیٹرز نے انسانی حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے قدم کے طور پر مقبوضہ وادی سے لاک ڈاؤن ختم اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر زور دیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر اور امریکی صدارتی امیدوار الزبتھ وارین نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے عائد پابندیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام کی معطلی سمیت دیگر پابندیوں پر تشویش ہے۔ دراصل امریکی سینٹ کمیٹی برائے خارجہ امور نے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مودی حکومت کے غیر آئینی اقدامات اور لاک ڈاؤن ختم کر کے بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب معروف بھارتی سماجی کارکن سندیپ پانڈے کو سری نگر پہنچنے پر ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن اور ظلم و بربریت کا 64واں دن ہے، جبکہ دنیا کی بڑی طاقتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے برطانیہ میں کشمیریوں نے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ایک بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ قربان کہتے ہیں: بھارت نے کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، جو ریسنٹ وہاں کریک ڈاؤن ہوا ہے، جس میں انہوں نے تمام انٹرنیٹ کو بھی ڈاؤن کر دیا ہے، لینڈ لائنز بھی ختم کر دی گئی ہیں، موبائل فونز بھی ختم ہیں، لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع ہے، 13,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں جا چکا ہے۔ وہاں فوڈ کی شارٹیج ہے، وہاں میڈیسن کی شارٹیج ہے۔ ہم دنیا کی توجہ جو ہے اس طرف لگانے کے لیے یہ مظاہرہ کیا گیا ہے، تاکہ دنیا کی ضمیر کو جگایا جائے کہ دنیا جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور وہاں ایک ہیومن کیٹاسٹرافی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اگر دنیا میں کہیں جانور بھی اسیر آ کے اس طرح جمع کر دیے جاتے تو وہاں حیوانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی، لیکن کیا بدنصیبی کی بات ہے کہ کشمیر کے اندر 70 لاکھ لوگوں کو اس طرح نظر بند کر دیا گیا ہے۔ کشمیر ایک جیل بن چکا ہے، لیکن دنیا کی نظریں اس پہ نہیں جو آ رہی ہیں۔ ہم برٹش عوام کو، برٹش گورنمنٹ کو بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان پہ دباؤ ڈالے کہ وہ اس غیر انسانی جو رویہ ہے اس کو ختم کرے، لوگوں پر ظلم ختم کرے اور ان کا جو حق ہے وہ دے ان کو۔ یہ تھے لارڈ قربان جو کشمیر کی صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ کشمیر کی نازک صورتحال پر اگر اب بھی توجہ نہ دی گئی تو اس کا خمیازہ دنیا کو لازماً بھگتنا پڑے گا۔